وصل على رسوله الكريم اما بعد اللہ رب العزت نے درختوں کو اس طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ قیام میں نظر آتے ہیں، یعنی درختوں کی عبادت یہ ہے کہ وہ ساری زندگی کھڑے رہتے ہیں۔ جانوروں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ساری زندگی رکوع میں رہتے ہیں۔ پہاڑوں کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ لگتا ہے جیسے وہ ساری زندگی قاعدے میں بیٹھے ہیں، اور دیگر کیڑے مکوڑے حشرات الارض کو اللہ نے ایسا بنایا ہے لگتا ہے جیسے وہ ساری زندگی سجدے میں رہتے۔ مگر انسان کو اللہ رب العزت نے نماز کی شکل میں ایک ایسی عبادت عطا فرمائی جس میں یہ تمام مخلوقات کی عبادات جمع ہیں۔ نماز عبادت ہی نہیں، یہ جامع العبادات، اس میں قیام بھی ہے درختوں کی طرح، اس میں رکوع بھی ہے جانوروں کی طرح، اس میں قاعدہ بھی ہے پہاڑوں کی طرح، اس میں سجدہ بھی ہے حشرات الارض کی طرح۔ جتنے وظیفے کسی کو کرنے کے لیے بتائے جائیں کہ یہ کر لو تمہارا یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ وظیفہ کر لو یہ مسئلہ حل ہوگا، اس میں تمام الوظائف، تمام وظائف کی جو ماں ہے وہ نماز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چھن گئی اور بادشاہ وقت نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے وظیفے آتے ہوں گے، مگر اس مشکل ترین گھڑی میں اس سے بڑھ کر مشکل گھڑی کیا آئے گی کہ آدمی کی بیوی چھن جائے۔ عام آدمی بھی اس غیرت کی وجہ سے اس ظلم کو برداشت نہیں کرے گا، چاہے جائے کہ اللہ کے نبی وہ بھی خلیل اللہ کتنے پریشان ہوئے ہوں گے۔ اس پریشانی کی حالت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پر توجہ دی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آ جاتی، آندھی طوفان کوئی بھی مسئلہ، سب سے پہلے مسجد کی طرف نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور آپ نے تمام مشکلات کی آسانی کے لیے حل کے لیے اپنی امت کو صلاۃ الحاجت پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی تحفہ اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کے لیے سب سے بڑی عظیم نعمت وہ نماز ہے۔ ارکان اسلام میں ایک رکن نماز ہے۔ ہر امیر غریب آدمی اس کو پڑھ سکتا ہے، مگر آج المیہ یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو پھر بھی مسلمان کہلاتے ہیں، حالانکہ حدیث میں ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میں تو فرق نماز کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کو بھی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، وہ بھی گھسٹتا ہوا بھی صف میں آ کے شامل ہوتا تھا تاکہ لوگ میرے بارے میں وہ غلط گمان نہ کریں کہ شاید میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے کوشش کرتا تھا کہ مسجد میں حاضری ہو، نماز پڑھ لوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی تعداد تو مسلمانوں کی ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو پڑھتے ہیں اس میں پھر ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی نماز صحیح کوئی نہیں۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک 20 غلطیاں ہم کرتے ہیں نماز کے اندر، جس کی وجہ سے قیامت میں تو یہ تھوڑی ہوگا کہ بھائی کس نے کتنی نمازیں پڑھی، گنی نہیں جائیں گی، نمازیں ہوں یا دیگر عبادات، قیامت میں عبادات کا وزن ہوگا۔ معیار کیا تھا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ اچھا کام معیاری کون کرتا ہے۔ سو نماز کے حوالے سے مجھے آج کی مجلس میں 2 کوتاہیوں کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ نماز میں کوتاہیاں تو بہت ہیں،
لیکن آج میں دو کوتاہیاں جس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں۔ پہلی کوتاہی تو ہم کرتے ہیں قومے میں۔ قوما کہتے ہیں رکوع سے اٹھنے کے بعد جب آدمی سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف سکھروی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ یہ جو رکوع سے بندہ اٹھتا ہے قومے کی طرف، اس میں تین چیزیں ہیں، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب، ایک ہے سنت۔ فرض کیا ہے کہ آدمی سر اٹھائے اور اتنا کھڑا ہو جائے کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، یعنی کبھی جھکا ہوا ہی تھا کہ سجدے میں چلا گیا، تو یہ فرض چھوٹ گیا۔ واجب کیا ہے کہ آدمی اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے، اور سنت یہ ہے کہ اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ کم از کم 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکے۔ فرض کا حکم یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر فرض چھوٹ گیا نماز نہیں ہوتی۔ گویا ہم اٹھے مگر پوری طرح نہیں اٹھے، ابھی کچھ جھکے ہوئے ہی تھے کہ سجدے میں چلے گئے، فرض چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوئی۔ اور اٹھے تو پورے لیکن کھڑے سیدھے بالکل کم از کم ایک دفعہ سبحان اللہ کی مقدار میں تو کھڑا رہتے۔ اتنا بھی اگر ہم نے نہیں کیا تو واجب چھوٹ گیا، اور واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے آدمی نماز کوئی نہیں ہوتی، اور بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لو کہ ہمارا قومہ کیسا ہے۔ اس قومے میں یہ جلد بازی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سر پورا نہیں اٹھاتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم قومے میں کچھ پڑھتے ہی نہیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ امام کہہ دیتا ہے، ہم راستے میں ہی ربنا لک الحمد بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بالکل جب سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر کہنا چاہیے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد۔ اور پھر حدیث میں یہاں قومے میں پڑھنے کی دعا ہے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اگر ہم یہ دعا کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پھر ہم سے جلد بازی نہیں ہوگی۔ ہم رکوع اور سجدے میں جلد بازی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہاں پڑھنے کی تسبیحات ہیں، تو رکوع میں ٹک کے رکوع کرنا پڑتا ہے، جو تسبیحات جو پڑھنی ہے۔ ایسی اگر ہم قومے کی جو تسبیح ہے سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر کہیں ربنا لک الحمد، بلکہ بہتر ہے کہ ہم حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی پڑھ لیں، اس کی حدیث میں بہت بڑی فضیلت ہے، تو ہمارا قومہ ٹھیک ہو جائے۔ دوسری کوتاہی ہم کرتے ہیں جلسے میں۔ جلسے میں کوتاہی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں نا، اس کو جلسہ کہتے ہیں۔ اس میں کوتاہی ہم یہ کرتے ہیں کہ سجدے سے سر اٹھایا، ابھی صحیح طرح بیٹھے نہیں تھے کہ دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اس جلسے میں بھی 3 چیزیں ہیں، ایک فرض، ایک واجب، ایک سنت۔ اتنا اٹھ کے بیٹھ جانا کہ ہر عضو اپنی جگہ پہ آ جائے، یہ فرض ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا کہ ایک دفعہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکے، یہ واجب ہے، اور 3 دفعہ سبحان اللہ کی مقدار بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اگر ہم اتنی دیر نہیں بیٹھے کہ ہر عضو اپنی جگہ آ جائے تو فرض چھوٹ گیا، نماز نہیں ہوگی۔ اس جلد بازی کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دونوں سجدوں کے درمیان میں کچھ پڑھتے ہی نہیں، حالانکہ حدیث میں دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر پڑھنے کی دعا موجود ہے۔ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وجبرنی وارفعنی، کیسی پیاری پیاری دعائیں۔ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے اوپر رحم فرما، میرے رزق میں اضافہ فرما۔ اگر ہم اتنا کچھ نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ہی کہہ دیں اللہم اغفر لی، 3 دفعہ کہہ دو۔
ورنہ ایک دفعہ تو کہہ ہی دینا چاہیے تاکہ تسلی سے جلسہ ہو جائے اور ہماری نماز ٹھیک ہو جائے۔ دائیں بائیں نماز پڑھتے ہوئے سنتوں میں نفلوں میں ایک دوسرے کو دیکھنا بھی چاہیے۔ نماز کے بعد ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نماز سے فارغ ہو چکا ہے، تو جو فارغ ہو چکا ہے وہ دیکھے، یہ نہیں کہ نماز کے دوران ایک دوسرے کو دیکھو۔ دیکھا بھئی یہ نماز میں رکوع غلط کر رہا ہے، جلسہ غلط کر رہا ہے، صحیح نہیں کیا، قوما غلط کیا ہے، تو بہت اچھے انداز سے اس کے اوپر تنقید بھی نہ ہو، اس کی توہین بھی نہ ہو، پیارے انداز سے اس کو سمجھا دو کہ میں نے سنا ہے کہ جلسہ یوں کرنا چاہیے اور قوما یوں کرنا چاہیے، آپ نے جلدی کر دی۔ اور جس کو کہا جائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ میری اصلاح ہو گئی ہے، میری نماز صحیح ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ ان دونوں کوتاہیوں کی طرف ہماری توجہ ہوگی تاکہ یہ ختم ہو جائیں اور آئندہ کے لیے کوئی نمازی ایسا نظر نہ آئے کہ وہ جلدی جلدی میں رکوع اور سجدہ کرے۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اطمینان سے رکوع اور سجدہ کرتا ہے، قوما اور جلسہ سب چیزیں صحیح اطمینان سے کرتا ہے، یہ نماز دعائیں دیتی ہے، اللہ تعالیٰ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسا کہ تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر جلدی جلدی سارے کام نمٹا دیں تو یہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے اور یہ نماز بددعائیں دیتی ہے۔ زیّعک اللہ کما زیّعتنی کما زیّعتنی، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسی برباد کر دے اور ضائع کر دے جیسا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔